اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد آج کے جمعۃ المبارک کا میں نے جیسے کہ عرض کیا ہے کہ لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اب تو بلکہ حج کی جو تیاریاں ہیں وہ عروج پر ہیں، تو اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ حاضری مدینہ کے جو آداب ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ مدینہ المنورہ کیسا شہر ہے؟ دنیا کے اندر بہت سارے شہر موجود ہیں، ویسے ہر شہر کو عربی کے اندر مدینہ کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے بڑے بڑے خوبصورت شہروں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے خوبصورت شہر دنیا کے اندر موجود ہیں، اپنے حسن کے حوالے سے، اپنی خوبصورتی کے حوالے سے جو اپنا ثانی نہیں رکھتے دنیا کے اندر، لیکن تمام شہروں میں آپ جا کے دیکھ لیں، اللہ نے جو مدینہ المنورہ کو اور مکہ المکرمہ کو جو شان، عزت اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، دنیا میں ہزاروں لاکھوں شہر ہوں گے جو اپنے حسن اور خوبصورتی میں بے مثال ہوں گے، لیکن ان تمام شہروں میں جو مرتبہ اللہ نے مدینہ المنورہ کو عطا فرمایا ہے، مکہ المکرمہ کو عطا فرمایا، وہ کسی شہر کو عطا نہیں فرمایا۔ اس لیے کہ وہاں بظاہر اگر اس لحاظ سے خوبصورتی نہ بھی ہو، بظاہر کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی فلاں شہر تو اپنی سہولیات کے حوالے سے، اپنی چمک دمک کے حوالے سے، اپنی روشنی کے حوالے سے اور اپنے حسن و جمال کے حوالے سے بہت پیارا ہے۔ اس لیے میں نے کہا بظاہر اگر وہاں اس طرح کی چیزیں موجود نہ بھی ہوں، اللہ نے اس شہر کو، ان دونوں بلکہ شہروں کو وہ حسن عطا کیا ہے کہ کائنات کا سارا حسن ایک سائڈ پر رکھ دیجئے، مدینہ کی گلی کا حسن سائڈ پر رکھ دے، یہ والا حسن بھاری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس شہر سے آپ کا گزر ہوا اور جہاں سے کملی والے آقا گزر کے گئے اور جہاں قدمین شریفین حضور کے لگے ہوں، بھلا دنیا کے اور شہر اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جس ہوا اور فضا میں آمنہ کے لال نے، محبوب دو جہاں نے سانس لیا ہو، وہ اور دنیا کے شہر اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دنیا کی ہوا اور فضا، یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شہر کی آب و ہوا بڑی پیاری ہے، بڑی نفیس ہے اور وہاں بڑی نفاست ہے کہ بیمار جائے تو بھی صحت مند ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ دنیا کے تمام شہروں کی، علاقوں کی، خطوں کی آب و ہوا، اس کی نفاست ایک سائڈ پر اور طیبہ کی نفاست ایک سائڈ پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جہاں حضور کے تشریف آوری سے پہلے جس کو یثرب کہا جاتا ہو، یثرب بیماریوں کا گڑھ، اللہ اکبر، حضور تشریف لائے، آپ کے قدمین شریفین لگے تو فرمایا اب یہ بیماریوں کا گڑھ نہیں، اب یہ شفا کا گڑھ اللہ نے اس کو بنا دیا ہے۔ پہلے جو بھی یہاں آتا تھا وہ بیمار ہو جاتا تھا، اگر صحت مند اس یثرب کی گھاٹی میں قدم رکھتا تھا اور سانس لیتا تھا تو صحت مند بھی بیمار ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، حضور کے قدم لگے۔ اب زمانے کا جو بیمار ہے، جس کو طبیبوں نے، اطباء نے، حکماء نے، ڈاکٹروں نے سب نے لا علاج کر دیا، اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ طیبہ کی سرزمین پہ قدم رکھتا ہے، اس فضا میں سانس لیتا ہے، اس گلی میں چلتا ہے جہاں کبھی اللہ کے حبیب چلے، اس فضا میں سانس لیتا ہے جہاں کبھی حرم کے حبیب سانس لیتے تھے، ہر مرض دور ہو جاتا ہے، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ بہت سارے آپ کے سامنے ایسے واقعات آئے ہوں گے کہ لوگ آ کے بتاتے ہیں باقاعدہ کہ جی میں بیمار ہوں اور میں ہمیشہ دوائی کھاتا ہوں،
اور دوائی پہ میرا گزارا چلتا ہے، اپنی زندگی کی سانسیں وہ دوائی پر چلا رہا ہے، لیکن وہاں جاتا ہے تو کہتا ہے جتنے دن میں رہا میں نے ایک دوائی بھی نہیں لی، بغیر دوائی کے چلتا رہا۔ کیسے؟ اس لیے کہ وہاں کی فضا، ہوا، وہاں کا ماحول اتنا پیارا ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ ضرورت ہی نہیں پڑتی وہاں دوائی لینے کی۔ سینکڑوں لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو بلڈ پریشر کی اور شوگر کی اور دیگر وہ دوائی لیتے ہوں گے، لیکن وہاں جا کے وہ کہتے ہیں ہم نے ایک مرتبہ بھی دوائی نہیں لی اور اللہ نے ہمیں صحت بھی عطا کیے رکھی وہاں، اور کوئی مسئلہ بھی نہیں بنا۔ 21 دن رہے یا 15 دن رہے یا 1 مہینہ رہے اور ہم بالکل ٹھیک ٹھاک رہے۔ ویسے آزمائشیں تو سفر کی آتی ہیں، انسان جب گھر سے دور ہو اور سفر کر رہا ہو تو وہ معاملات اپنی جگہ ہیں، لیکن بیمار وہاں پہ جا کے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو شہر ہے جہاں اللہ کے حبیب نے سانس لیا، اپنے مبارک سانس لیے، آپ نے اپنی زندگی کے ایام گزارے، آپ وہاں پہ چلتے رہے، آپ تبلیغ فرماتے رہے۔ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں حضور تشریف فرما ہوتے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں آپ جائیں نا، سفر تو آپ کا خیر وہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ جب آپ کو مدینہ کی سرزمین نظر آتی ہے تو آپ کی طبیعت اوپر نیچے ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ کہاں میں اور کہاں یہ حضور کا شہر، کہاں میرا جیسا گناہگار بندہ اور کہاں سیاکار بندہ، اور کہاں یہ وہ سرزمین کہ جہاں محبوب دو جہاں چلے ہیں، اور وہ محبوب چلا ہے کہ جس کے طلبوں کو بوسے دینے کے لیے رب کے آسمان میں انتظار کرتے رہے۔ وہ محبوب یہاں پہ چلے ہیں، آج میں یہاں چلوں گا۔ اگر یہ تصور آ جائے نا تو انسان کی طبیعت مختلف ہو جاتی ہے، اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں کہ کہاں میرے جیسا گناہگار بندہ اور کہاں امام الانبیاء اللہ کے محبوب، آپ یہاں پہ چلتے رہے۔ میری جرأت کیسے ہو سکتی ہے کہ میں اس سرزمین پہ پاؤں رکھوں، اس گلی میں پاؤں رکھوں کہ جہاں حضور کے پاؤں مبارک لگتے تھے، جس جگہ نے حضور کے طلبوں کو، آپ کے مبارک پاؤں کو چوما، آج میں یہاں پہ جا رہا ہوں۔ تو پہلی تو بات یہ کہ مدینہ کی سرزمین آتے ہی انسان کی کیفیات بدل جاتی ہیں، سوچوں کے زاویے بدل جاتے ہیں، بعض اوقات انسان کے نظریات بدل جاتے ہیں، اس کے عقائد بدل جاتے ہیں، اس کی فکر اور سوچ بدل جاتی ہے کہ میں یہاں آ گیا ہوں جہاں کبھی اللہ کے محبوب ایک سائڈ پہ حضرت صدیق اکبر ہوتے تھے اور ایک سائڈ پہ عمر پاک ہوتے تھے، اور میرے آقا ان گلیوں میں چلتے تھے، آپ ان گلیوں میں سیر فرماتے تھے، تو وہ سوچ آتی ہی آپ کی کیفیات بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ محبت کی بات ہے اور عشق کی بات ہے۔ ایک بندہ یہ بھی کہنے لگا کہ جی وہ تو پتھریلی زمین ہے اور وہاں پہ تو آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے، یا وہاں پہ آپ کو پتھریلی زمین نظر آئے گی، وہاں کو اس طرح کا ماحول نظر آئے گا۔ میں نے کہا یہ تو نظر کی بات ہے، یہ تو محبت کی بات ہے۔ اللہ نے جس کو جو نظر دی اس کو وہی نظر آئے گا۔ آپ نے پتھروں کو جا کے دیکھا تو آپ کو پتھر نظر آئے، اور جس نے جا کے یہ دیکھا کہ میرے محبوب یہاں پہ چلے ہیں ان کو کچھ اور ہی نظر آئے ہے، وہ کسی اور ہی جہان میں چلے ہیں۔ یہ تو محبت کی بات ہے، یہ تو عشق کی بات ہے۔ ظہوری نے کہا تھا، کیا خوبصورت کہا تھا کہ جب وہ دور تھے اور مسجد نبوی کی مینار نظر آ رہے تھے، انہوں نے پورا نقشہ اشعار کے اندر کھینچا ہے کہ وہاں جاؤ میں وہ اشعار پڑھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے۔ ہم بریلیوں کا یا کوئی سنیوں کا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ جگہ عام نہیں ہے جہاں اللہ کے حبیب چلے ہوں۔ میں نے کہا ایک سائڈ پر تو آپ حج کریں تو آپ کو صفا مروہ پہ 7 چکر لگانے پڑتے ہیں، تو آپ نے کبھی کہا ہے کہ ہے تو چھوٹی سی پہاڑی، وہ بھی اب نظر نہیں آ رہی، وہ تھوڑی سی نظر آتی ہے ایک سائڈ پہ اور تھوڑی سی ایک سائڈ پہ نظر آتی ہے، تو آپ وہاں تو اعتراض نہیں کرتے کہ یار صفا مروہ پہ کیوں دوڑوں، اس سے پیارے پہاڑ تو ہمارے سوات میں اور مری میں اور دیگر مقام پہ موجود ہیں۔ آپ نے وہاں پہ اعتراض نہیں کیا، اعتراض جہاں پہ کیا کہ مدینہ میں آپ کو کیا نظر آتا ہے، ہمیں تو پتھریلی زمین نظر آتی ہے۔ میں نے کہا اعتراض تو وہاں کرتے، اس سے پیارے پہاڑ تو آپ سوات میں اور کشمیر میں چھوڑ کے آ گئے، وہاں کیوں نہیں کہا؟ میں نے کہا یہ قرآن ہمیں عقیدہ دے رہا ہے کہ جہاں بی بی زہرا اپنا بی بی ہاجرہ کے قدم رکھتے ہیں صفا مروہ پہ، اس سے 7 مرتبہ انہوں نے چکر لگائے، 7 چکر،
اور وہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کوئی نبیہ نہیں ہے، نبیہ نہیں ہے نہ، چونکہ عورتوں میں کوئی رسول ہو سکتا ہے، ایک ولی ہیں، اللہ کی نیک بندی ہے، ان کے قدم لگ جائیں تو اللہ کہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، رب اس کو کہے کہ صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ میں نے کہا کہاں بی بی حاجرہ کے قدم اور کہاں رب کے محبوب کے قدم لگے ہیں؟ جہاں حاجرہ کے قدم لگے وہ صفا مروہ رب کی نشانی بنتی ہے، جہاں اللہ کے حبیب کے قدم لگے ہیں مدینہ کی سرزمین میں، وہ کیا بنے گا؟ ہماری توجہ نہیں ہے۔ میں نے کہا جہاں قدم حاجرہ کے لگے، قرآن کہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، جہاں بی بی حاجرہ کے قدم لگ گئے وہ جگہ عام نہیں بلکہ اللہ کہے نشانیاں ہیں صفا مروہ۔ میں نے کہا کہاں بی بی حاجرہ ایک نبی کی زوجہ گئے جناب ابراہیم علیہ السلام کی، اور کہاں اللہ کے محبوب محبوب دو جہاں، اگر بی بی حاجرہ کے قدم لگ گئے جگہ عام نہ رہے، رب کی نشانی بن جائے، تو جس جگہ اللہ کے حبیب کے قدم لگے ہوں وہ جگہ بھی عام نہیں رہتی بلکہ خاص الخاص بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ظہوری علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ مدینہ کا سفر تھا، اور جب مدینہ قریب آیا نا تو اچانک نظر پڑی، دور سے دیکھا تو مسجد نبی کی مینار نظر آ رہے تھے۔ تو آپ نے لکھا کہ وہ خالی مینار ہی نہیں تھے، مینار نظر آتے ہی ہمیں کچھ اور ہی نظر آ گیا۔ میں نے کہا نا کسی کو پتھریلی زمین نظر آتی ہے اور کسی کو کوئی اور جہاں نظر آتا ہے۔ تو ظہوری کیا فرماتے ہیں؟ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ اکبر، محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار، اور مکہ کی فضاؤں میں مطیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ میں نے کہا آپ کو مدینہ کی پتھریلی زمین نظر آئی، آپ کہتے ہو جناب مدینہ جا کے آپ کو نظر کیا آتا ہے؟ میں نے کہا آپ نے پتھریلی زمین کو دیکھا، لیکن جب عاشق رسول مدینہ جاتا گئے وہ پتھریلی زمین کو نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا گئے کہ یہ وہ سرزمین گئے جہاں آمنہ کے لال کے قدم لگے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مکہ کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ مکے میں دیکھو
یا جناب مدینہ میں دیکھو، یا مدینہ کی گلیوں میں دیکھو، یا جناب مدینہ کے احد پہاڑ پر دیکھو، جبل رحمت میں دیکھو، غار حرا میں دیکھو، غار ثور میں دیکھو، جنت البقیع میں دیکھو، جنت المعلی میں دیکھو، بدر کی سرزمین پر دیکھو، احد کی سرزمین پر دیکھو، جدھر بھی دیکھا گئے نظر آگے پہاڑ نہیں آیا، نظر پتھریلی زمین نہیں آئی، نظر جناب والا عام قبرستان نہیں آیا، نظر جناب والا دیواریں نہیں آئی۔ ہاں جی کیا تمہیں نظر آیا؟ ہم تو جب بھی گئے ہمیں پتھر ہی پتھر نظر آئے۔ میں نے کہا تمہیں پتھر نظر آئے گئے؟ ابھی جملہ آیا، سبحان اللہ کہیں ذرا، یہاں بیٹھے بیٹھے بڑے جملے آ جاتے ہیں، اس کی نسبت حضور سے ہے نا۔ میں نے کہا تمہیں پتھر نظر آئے گئے، ہمیں پتھروں کو کلمہ پڑھانے والا نظر آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اصل میں اس منبر کی نسبت حضور سے ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہو سکتا ہے کہ منبر میں بیٹھ کے حضور کی شان بیان ہو رہی ہو تو منبر بھی تو حضور کا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ منبر ہمیں کوئی گائیڈ نہ کرے؟ ہاں تعلق آپ کا ہونا چاہیے۔ کتنا بڑا جملہ یقین جانیے یار، اس میں میرا کمال نہیں ہے، منبر کا کمال۔ آپ کو پتھر نظر آئے، قسمت کی بات ہے، کوئی اختلاف کی بات ہے ہی نہیں، ہمارے منبر سے اختلاف کی بات ہوتی نہیں۔ ہم تو جوڑنے کی بات کرتے ہیں نا، توڑنے کی بات تو نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں زمانہ وہ کوئی اور ہے محبوب، کہ جس سے کوئی پیار کرے تو کہے میں ہی پیار کرتا ہوں اور کوئی پیار نہ کرے۔ ہوتا ہے نا دنیا میں کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں بس میں ہی کروں اور کوئی پیار نہ کرے، اکیلا میرا ہی محبوب ہے۔ یہ محبوب دنیا میں واحد آمنہ کے لال محبوب دو جہاں، محبوب کائنات ہیں کہ میں بھی پیار کرتا ہوں اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں اور سارے آپ بھی پیار کرو۔ کہتے ہیں مخلوق بھی پیار کرتی ہے تو خود خدا بھی پیار کرتا ہے۔ یہ کوئی دنیا والے محبوب تھوڑے ہیں۔ تو آپ کو پتھر نظر آئے، آپ کی قسمت ہے۔ ہمیں تو وہ نظر آئے کہ جنہوں نے پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا ہے، جو گونگے تھے ان کو بولنا سکھا دیا ہے، ہمیں تو وہ نظر آئے۔ تو بہرحال مدینہ شریف اکثر اب آپ جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب یہ بھی قسمت کی بات ہے کہ جن کو بلایا آیا ہے بلاوا وہی جا رہے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پیسے والا جائے یہ ضروری نہیں ہے، اور عشق اور محبت کی بات ہے۔ دیکھیے ذرا میں ایک حوالہ آخری آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، میرے پاس یہ کتاب موجود بھی ہے، لائبریری کے اندر کتاب موجود ہے، اور ہماری کتابوں کے علاوہ اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اس واقعے کو نقل کیا۔ میں حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ہر مسئلہ کی کتاب کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے، ہماری تو ہے بے شمار کتابوں کے اندر۔ بڑا حیران کن واقعہ ہے، محبت ہو نا یار، یہ کون سی بات کر دیا آپ نے؟ میرا تو یہ سن کے میری طبیعت بڑی عجیب ہو گئی کہ آپ کو پتھر نظر آتے ہیں، جو لے کے جاؤ گے وہی ملے گا نا آپ کو۔ اس پہ ذرا سنیے گا، بہت بڑے ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جس کو اکثر مسلک والے مانتے ہیں، شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سید تھے، سادات خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ رفاعی خاندان ابھی بھی چل رہا ہے، ایک سلسلہ ہے باقاعدہ۔ یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش کوئی ایسا وقت ہے اور مجھے حاضری مدینہ کا شرف ملے۔ وقت گزرتا گیا، تڑپ بڑھتی گئی، محبت بڑھتی گئی۔ ہجر فراق کی بھی اپنی مسائل ہیں اور اس میں بھی اپنی لطف ہے، ایک وصال کے اپنے معاملات ہیں، ہجر فراق کے اپنے مسائل ہیں۔ کئیوں کو ہجر فراق میں زیادہ لطف آتا ہے کہ ان کی عشق کی آگ بڑھتی ہے، دل کی آگ بڑھتی ہے، ایمان میں، عشق میں، محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ کئی وصال کے طلبگار ہوتے ہیں، حضور سے ملاقات ہو جائے۔ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرصہ گزر گیا، تمنا کرتے رہے کہ میں عمرہ کرنے جاؤں، حج کرنے جاؤں، اور مین مقصد یہ تھا حضور کے دربار کی حاضری ہو جائے، مدینہ شریف کے اندر جائیں، میرے آقا سے ملاقات، حاضری ہو جائے، آپ کی قبر مبارک کی جناب والا دیدار اور زیارت ہو جائے۔ عام لوگوں کا حال اور گئے، بڑے بڑے عاشقوں کا انداز کچھ اور،
عام لوگوں کے معاملات اور خواص کے معاملات اور شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ جب پہنچے نا، وقت ملا، حاضری نصیب ہوئی، میں اور آپ جائیں، ہم کہیں گے حضور کے جناب والا روضہ کا دیدار ہو جائے، آپ کی جالیوں کا آپ کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو جائیں، مدینہ شریف میں جنت البقیع میں، یا جناب والا ہم کسی جگہ پہ بھی ہمیں زیارت نصیب ہو جائے، موقع مل جائے، ہم کہتے ہیں بڑی بات، لیکن ان خواص کا معاملہ اور گئے۔ آپ وہاں پہنچے مدینہ میں، آپ نے اشعار لکھے جن کا ترجمہ مختصر یہ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک عرصہ گزار دیا گئے آپ کے شہر کو دیکھنے کے لیے، آپ کی گلیوں کا دیدار کرنے کے لیے، آپ کی تربت مبارک قبر مبارک کا دیدار کرنے کے لیے، لیکن آقا عام کا معاملہ اور ہے، ہمارا معاملہ اور ہے۔ آقا یہاں سارے آتے گئے قبر کو دیکھنے کے لیے، سارے آتے ہیں گلیوں کی زیارت کرنے کے لیے، جنت البقیع کو دیکھنے کے لیے، روضہ مبارک کو دیکھنے کے لیے، لیکن آپ کا یہ بیٹا احمد رفاعی روضہ کو نہیں دیکھنے آیا بلکہ روضہ والے کو دیکھنے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سینکڑوں ہزاروں کا مجمع، جمال الاولیاء کتاب ہماری نہیں ہے، اس کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ کہتے ہیں آپ گزارش کرتے رہے، التجا درخواست کرتے رہے، آقا اپنا ہاتھ باہر نکالیے اپنی قبر مبارک سے۔ یہ بہت پہلے کا واقعہ، بہت پہلے کا واقعہ۔ کہتے ہیں قبر سے ہاتھ نکالیے ہزاروں کے سامنے، میں آپ کے ہاتھ مبارک کا دیدار بھی چاہتا ہوں، بوسہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ ہزاروں کا مجمع گئے، کئی لوگوں نے دیکھا آپ کی اس فرمائش پر اللہ کے محبوب نے اپنا ہاتھ مبارک قبر سے نکالا۔ شیخ احمد رفاعی صرف قبر کو نہیں دیکھ رہے تھے، آپ کے ہاتھ کو دیکھ بھی رہے تھے، بوسہ بھی دے رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صدا و صدا روے تیرا گوارا یا رسول اللہ، مل کے پڑھنا شعر یہ آخری۔ صدا و صدا روے تیرا گوارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بار بار حضور کے شہر مدینہ کی زیارت عطا فرمائے۔